أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا نکحتم المؤمنات جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو ثم طلقتموہن پھر تم انہیں طلاق دے دو من قبل ان تمسوہن ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے فما لکم علیہن من عدت تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے تعتدونہا جسے تم شمار کرتے ہو فمتعوہن تو ان کو کچھ سامان دو وسرحوہن سراحا جمیلا اور انہیں چھوڑ دو خوبصورت طریقے سے چھوڑنا فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اگرچہ نکاح کتابیہ سے بھی جائز ہے اہل کتاب میں سے کسی عورت سے نکاح بھی جائز ہے لیکن یہاں مومنات کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس میں ترغیب ہے کہ نکاح صرف مومن عورتوں سے ہی کیا کرو اس سے تمہاری اولاد دین حق پر قائم رہے گی ورنہ اگر اس کی ماں یہودن یا عیسائن ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو اسی کے مذہب پر لے جانے کی کوشش کرے گی ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن ہاتھ لگانے سے پہلے یہاں ہاتھ لگانے سے مراد ہے جمع کرنا یہ قرآن مجید کی پاکیزگی ہے اور اس کا حسن و کمال ہے کہ جمع جیسے فعل کے لیے اللہ تبارک و تعالی اشارے کنایے سے بات کرتے ہیں جیسے مساس اور ملامسہ وغیرہ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جب ان چیزوں کا ذکر کرنا ہو تو صریح الفاظ سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اشارے کنایے سے کرنا چاہیے اور فرمایا کہ اگر جماع سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر اس کے لیے کچھ شریعت کے احکام ہیں پہلا حکم تو یہ ہے کہ ایسی عورت کی عدت نہیں چاہے نکاح کے کتنے ہی سال بعد طلاق ہوئی ہو احناف یہ کہتے ہیں کہ خلوت صحیحہ سے بھی یہ حکم نافذ ہو جاتا ہے خلوت صحیحہ سے ان کی مراد یہ ہے کہ ایسی تنہائی جس میں جسمانی یا شرعی طور پر یا طبعی طور پر عورت کے ساتھ صحبت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو جمع کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو مگر بظاہر یہ حکم ان کا یہ مسئلہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جمع ہو تو یہ احکام نافذ ہوں گے اور جمع کے بغیر طلاق ہو جائے تو پھر اس کے احکام دوسرے ہیں تو فرمایا کہ اس کی کوئی عدت نہیں اگر وہ عورت چاہے تو صبح طلاق لے کر شام کو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے اور فما لکم تمہارے لیے کوئی عدت نہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عدت مرد کا حق ہے عورت عدت گزارے
تاکہ اس عدت کے دوران مرد کو رجوع کرنے کا موقع مل جائے۔ اگر مرد رجوع کرنا چاہے تو عدت کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اس عدت کے دوران رجوع کر لے گا۔ اور فرمایا فمتعوہن، ان کو کچھ سامان دو۔ لیکن اگر کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہوا اور پھر وہ مرد فوت ہو گیا تو ایسی صورت میں اس عورت کو عدت بھی ہوگی اس کے لیے، اور وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے جو خاوند کی وفات کے موقع پر کی جاتی ہے، اور اس صورت میں عورت کو اس کی جائیداد سے حصہ بھی ملے گا۔ حضرت معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بروا بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ ان کا خاوند نکاح کے بعد فوت ہو گیا، اور جب کہ رخصتی ان کی نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم 4 مہینے 10 دن کی عدت بھی گزارو اور تمہیں اس کے جائیداد سے حصہ بھی ملے گا۔ دراصل ان دونوں عدتوں میں فرق ہے۔ جو طلاق والی عدت ہے اس میں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا عورت کے پیٹ میں کوئی بچہ تو نہیں پرورش پا رہا، لیکن یہ جو عدت ہے متوفی عنہا زوجہا والی، یہ مرد کے احترام میں عورت کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہوتا ہے نئی شادی کا۔ تو اپنے خاوند کے وفات کے سلسلے میں وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرے گی، پھر آگے جا کر نکاح کرے گی۔ تو فمتعوہن، ان کو کچھ سامان دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی جس کا نام تھا امیمہ بنت شراحیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کے لیے 2 لمبے کپڑے کتان کے بنے ہوئے ان کا انتظام کرو اور ان کا سامان تیار کر کے ان کو ان کے قبیلے میں واپس پہنچا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا 2 کپڑے دے کر۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یعنی اچھے طریقے سے علیحدگی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے عیب بیان کر کے، ایک دوسرے کو تانے دے کر، لڑائی جھگڑا کر کے علیحدگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق کو کسی پنچایت یا عدالت کے فیصلے سے مشروط نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح پھر مرد کو عورت کی کوئی نہ کوئی خامی لازماً بیان کرنی پڑے گی کہ میں اس وجہ سے اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ عورت کا عیب بیان کیے بغیر اس کو شرافت سے اچھے طریقے سے طلاق دے کر فارغ کر دو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک، بلا شبہ ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دی ہیں، اللاتی آتیت اجورہن، وہ خواتین جن کو آپ نے حق مہر دیا ہے، وما ملکت یمینک، اور وہ عورتیں جن کا مالک آپ کا داہنا ہاتھ ہوا، مما افاء اللہ علیک، اس چیز سے جو مال غنیمت میں سے اللہ نے آپ کی طرف لوٹایا ہے،
وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کی خالاؤں کی وہ بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وامرأۃ مؤمنۃ، اور ایمان والی عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے مومنوں کے سوا، قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان پر فرض کیا ہے، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان عورتوں کے بارے میں جن کے مالک ان کے داہنے ہاتھ ہوئے، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کی خواتین سے شادی کا اختیار دیا گیا ہے۔ ایک تو آپ کی وہ بیویاں جن کا مہر آپ نے ادا کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی میں کل 11 عورتوں سے نکاح ہوا، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس 2 لونڈیاں بھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر عورتوں کے لیے عموماً 12.5 اوقیے ہوتا تھا چاندی، اور یہ تقریباً 500 درہم بنتے ہیں۔ یہ آپ نے تمام ازواج کا حق مہر مقرر کیا، لیکن ان میں سے جو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ابو سفیان کی بیٹی، اس کا نکاح چونکہ حبشہ میں ہوا تھا ایک وکیل کے ذریعے، تو نجاشی نے اپنی جیب سے 400 دینار ان کا حق مہر ادا کر دیا تھا، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ جنگ خیبر کے قیدیوں میں تھیں، اس لیے ان کی آزادی کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق مہر قرار دے دیا۔ اور اسی طرح سیدہ جویریہ بنت الحارث، یہ غزوہ بنو المصطلق میں گرفتار ہو کر آئی تھیں، اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس ان کے حصے میں یہ آئیں جب مال غنیمت تقسیم ہوا، مگر انہوں نے ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی ان کے ساتھ مکاتبت کر لی، اور ایک رقم طے ہو گئی کہ اگر اتنی رقم میں آپ کو دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ کی مکاتبت کی وہ رقم ادا کر کے ان کے ساتھ آپ نے خود نکاح فرما لیا تھا۔
تو فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ عورتیں تو آپ کے لیے وہ حلال ہیں جن کا آپ نے حق مہر ادا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، اور پھر 25 سال تک کوئی اور شادی نہیں کی جب تک وہ زندہ رہی۔ جب آپ کی عمر 50 سال ہوئی اور سیدہ خدیجہ فوت ہو گئیں تو اس کے بعد آپ نے سیدہ سودا بنت زمعہ ان کے ساتھ نکاح فرمایا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی، اور اس کے بعد آپ نے ایک صرف کنواری لڑکی سے نکاح کیا جن کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ باقی جتنے بھی نکاح آپ نے فرمائے وہ یا تو طلاق والی عورتیں تھیں، یا بیوگان تھیں، یا پھر ان کے اسلام کے لیے بڑی خدمات تھیں، جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہوں نے ہجرت میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور جب ان کا خاوند ابو سلمہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ شادی کر لی، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے شادی کی، اور سیدہ عائشہ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے، اور آپ کی طرف سے اشارہ ملنے پر آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ تو آپ کے جتنے بھی نکاح تھے وہ سب دینی اور ملی مصلحت کے تحت تھے۔ ایک ہندو نے کتاب لکھی تھی، غالباً راجپال نے، رنگیلا رسول، جس میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج پر بہت اعتراضات کیے۔ تو اس کے مقابلے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، مقدس رسول۔ یہ کتاب مطالعے کے لائق ہے۔ اس میں آپ نے وہ تمام وجوہات بیان کی جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیے، اور ان میں سے اکثر نکاحوں کا سبب وہی تھا کہ امت کی مصلحت اور دین کے تبلیغ کی دعوت کے سلسلے میں آسانی۔ تو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے بھی الرحیق المختوم میں امہات المومنین کے باب میں ان مصالح کا اور ان معاملات کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی۔ 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے نکاح میں تھیں، اور اس کے علاوہ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبطیہ، جن کو مقوقس نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو فرمایا کہ اے میرے نبی، ایک تو وہ عورتیں ہو گئی جن کا آپ نے حق مہر دیا، وہ آپ کے لیے حلال ہیں، اور ان میں سے بھی وہ جو آپ کے ماں باپ کی طرف سے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ تو فرمایا اگر میرے نبی نے اپنے پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے تو تم لوگوں نے آسمان کیوں سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ یہ میری طرف سے اللہ کے نبی کو اجازت ہے کہ وہ پھوپھیوں کی بیٹیوں سے شادی کر سکتے ہیں، اور آپ کی خالہ کی تو کوئی بیٹی نہیں تھی، نہ کوئی ماموں کی بیٹی تھی، کیونکہ آپ کا جو خاندان تھا بنو زہرہ، اس میں آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوئی۔ اور فرمایا وامرأۃ مؤمنۃ، پہلی تو قسم وہ ہو گئی حق مہر والی، اور دوسری وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، جو عورتیں جنگ میں قیدی ہو کر آئیں مال فے میں، ان کے ساتھ بھی آپ اپنے ازدواجی تعلقات رکھ سکتے ہیں بغیر نکاح کے بھی، کیونکہ جب لونڈی آ جاتی ہے کسی کی ملکیت میں تو وہی اس کا نکاح ہوتا ہے۔ اور افا اس لیے فرمایا کہ یہ سارا مال جو کفار کے پاس ہے یہ اصل میں مسلمانوں کا مال ہے۔ اللہ نے یہ دنیا ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور عارضی طور پر کفار کے پاس یہ مال موجود ہے، اور جب یہ مال مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو گویا اپنے اصل مالک کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے مال فے کو مال فے کہتے ہیں۔
اور فرمایا تیسری قسم وہ ہے کہ اگر کوئی عورت خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ولی کے، بغیر گواہوں کے اور بغیر نکاح کے اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی احکام ہیں جو سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء میں پیش کیے گئے ہیں اور ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ عام مسلمان اپنا مال خرچ کر کے حق مہر دے کر عورتوں سے شادی کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو رعایتیں دی گئی ہیں وہ خاص آپ کے لیے ہیں۔ اسی طرح 4 سے زیادہ بیویاں بھی صرف آپ کے لیے ہیں۔ عام مومنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ تو فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے، ہم نے عام مسلمانوں کے لیے یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ جب کسی عورت سے نکاح کریں تو اس کے ولی کی اجازت سے کریں، گواہوں کی موجودگی میں کریں اور حق مہر دے کر کریں، بغیر حق مہر کے نکاح نہ کریں۔ لیکن لا یکون علیک حرج، یہ اجازت آپ کو خصوصی طور پر اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ کو مزید شادیاں کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اگر آپ مصلحت سمجھیں، دین کی اور امت کی مصلحت کا تقاضا ہو تو آپ اور بھی شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں اللہ پاک نے پھر منع فرما دیا کہ اے نبی اب آپ کے لیے اس سے زیادہ بیویاں کرنا جائز نہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور فرمایا کہ یہ جو آپ کے لیے خصوصی اجازت دی گئی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ترجمہ ایک بار، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے، تعتدونہا، جسے تم شمار کرو، فمتعوہن، تو ان کو کچھ سامان دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں چھوڑ دو خوبصورت طریقے سے چھوڑنا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک، بلا شبہ ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دی ہیں، اللاتی آتیت اجورہن، وہ جن کے حق مہر آپ ادا کر چکے ہیں، وما ملکت یمینک، اور وہ خواتین جن کا مالک آپ کا داہنا ہاتھ ہے، مما افاء اللہ علیک، اس مال غنیمت میں سے جو اللہ نے آپ کی طرف لوٹایا ہے، وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک،
اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں وبنات خالک اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں وبنات خالاتک اور آپ کی خالہوں کی بیٹیاں اللاتی ہاجرن معک وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے وامرأۃ مؤمنۃ اور کوئی ایمان والی عورت ام وہبت نفسہا للنبی اگر وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے ان اراد النبی ان یستنکحہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین یہ اجازت خاص آپ کے لیے ہے مومنوں کو چھوڑ کر قد علمنا ما فرضنا علیہم ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان پر فرض کیا ہے فی ازواجہم ان کی بیویوں کے معاملے میں وما ملکت ایمانہم اور ان لوڈیوں کے بارے میں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہوئے لکی لا یکون علیک حرج تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.